نشرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم علاج زندگی. بابا حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اپنا محبوب مشغلہ اپنی محبت کے ساتھ ترک کر دو، چاہے 10 منٹ ہی ہوں، تو وہ منٹ بھی بہت ہیں، ان میں زمانوں کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں. اس میں علی بھائی تھوڑا سا ایک جو پہلے لائن میں بابا حضور فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا محبوب مشغلہ اپنی محبت کے ساتھ ترک کر دو، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں علی بھائی. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ تم اللہ کو، اس کی مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کو فتح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز قربان نہ کرو. جب تک تم اپنی محبت کو قربان نہیں، محبوب چیز قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اللہ کو نہیں پا سکتے. تو یہ بابا حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو محبوب مشغلہ ہے، اب محبوب چیز سے تو یہ بہت کم کی بات کرے نا، محبوب چیز تو بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی پہ آزمائش آئے، محبوب چیز تو انسان کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے. تو لیکن یہاں تو بابا بڑی افہام بات کر رہے ہیں کہ جو محبوب مشغلہ ہے آپ کا، تو اس میں سے 10 منٹ نکالنے ہیں آپ نے اپنی جو آپ کی اصل محبت ہے اس کی خاطر. تو محبوب مشغلہ آج کل جو ہے وہ پتہ ہی ہے سب کو کیا ہے، وہ پیسے گننا ہی محبوب مشغلہ. تو اس کا مطلب ہے جملے کا کہ کبھی وہ آگے ہم نے اس کو دی ہے، تو اس کا جواب بھی اسی دعوت نامے میں ہے کہ زندگی آمدن اور خرچ کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس میں چہرے بھی ہیں اور نگاہیں بھی. تو اس جملے کا مطلب ہے کہ کبھی گننا بھی چھوڑ دو اور کوئی کسی اچھے چہرے کو دیکھنے کی تمنا بھی کر لو. ٹھیک ہے، تو اچھے انسان سے ملنے کی تمنا بھی کر لو، کچھ اچھے لوگوں کے چہرے بھی دیکھنے کی کوشش کر لو. اس راستے کے جو مسافر ہیں ان کے چہرے دیکھ لو. ٹھیک ہے، وہ چہرے سے بات شروع ہوئی تھی. تو یہ حدیث آگے بھی ہے، من رانی فقط را اللہ، بعد میں آپ نے فرمایا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی اللہ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا تو ہے ہی، جس نے میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا. اور یہ حدیث پاک سینہ بہ سینہ آج تک چلی آ رہی. اللہ کا ہر ولی جو ہوتا ہے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیتے جاگتے دیدار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس نے رب کو دیکھا ہوتا ہے مرشد، اور اس نے سرکار دو عالم کو دیکھا ہوتا ہے. اس لیے مرشد کو دیکھنا بھی جو ہے وہ رب کو دیکھنا ہوتا ہے. مرشد دادی دار باہو لکھ کروڑا حاصل. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہی ہوتا ہے کہ مرشد نے رب کو دیکھا ہوتا ہے، اور مرشد کا جو جس چہرے میں مرشد نے دیکھا ہوتا ہے سرکار دو عالم کے چہرے میں دیکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر اللہ کو دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا کہ بابا حضور نے فرمایا کہ دل میں اگر اللہ نہ ہو تو کعبے میں اللہ نہیں ملتا. تو کعبے جانا اور چیز ہے، اللہ ملنا اور چیز، بالکل اور چیز. ٹھیک ہے، بلکہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے یہ اپوزٹ چیز ہے.
ہے یہ نا، وہ کسی کو وہاں جا کے نہ ملے اور کسی کو گھر آ کے ملے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی محفل میں بھی میں نے یہ بابا حضور کا شعر کہا، دل ساڈا خانہ کعبہ ساڈا ہویا گھر چچ، آپ امام تے آپ نمازی، آپ پہ بانگاں دیواں اج، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کامل مرشد کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا اللہ کو دیکھا ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فوق کا فواد یہ تھا کہ کبھی وقت نکال کے محبت جو ہے، اس کا مطلب ہے سرکار دو عالم کی، جب درویش محبت کی بات کرتا ہے تو وہ سرکار دو عالم کی محبت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے محبوب مشغلے میں سے 10 منٹ نکال کے سرکار دو عالم کے نام کی کسی محفل میں بیٹھ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس پھر 10 منٹ میں کئی زمانوں کے فاصلے طے ہو جائیں گے، اور زمانوں کے فاصلے طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال کے فاصلے جو ہیں وہ اس محفل میں پھر سمٹ جاتے، کیونکہ اس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محفل ہوتی ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کا جلوہ کوئی نہ کوئی جلوہ اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو وہ جلوہ مل جائے تو وہ پھر 1400 سال اس میں 10 منٹ میں طے کر لیتے، ٹھیک ہے، یہ بات۔